وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عرب اسلامک ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دے دی۔ عرب اسلامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کی جانی چاہیے۔ سلامتی کونسل غزہ میں فوری سیز فائر کرائے۔ قطر پر حملہ اسرائیلی جارحانہ اقدامات کا تسلسل ہے، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ اجتماعی دانے سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد سے ملاقات۔ شہباز شریف نے قطر سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ امیر قطر کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل ناصر منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات بھی ہوئی۔ قطر پر اسرائیلی حملے اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ شہباز شریف مصر، ترک، تاجک، فلسطینی صدور اور شاہ اردن سے بھی ملے۔ پوری اسلامی دنیا اسرائیل کے خلاف قطر میں جمع 50 سے زائد ممالک کی عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت۔ مسلم ممالک کا قطر سے اظہار یکجہتی اور جوابی اقدامات کی حمایت کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت خلیجی ممالک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ کسی بھی جواز کے تحت اسرائیلی جارحیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سلامتی کونسل، عالمی برادری اور باعث ریاستیں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اسرائیل کو باز رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے کہا، گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دیں۔ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے حماس قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ اجلاس میں عراق اور مصر نے نیٹو طرز کا اجتماعی سیکیورٹی نظام بنانے کی تجویز دے دی۔ کہا، ایک مسلم ملک پر حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے۔ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کام کرنے پر ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ حماس اسرائیلی قیدیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے، تمام قیدیوں کو فوری رہا کرے۔ ٹرمپ نے وینزویلا میں ایک اور کشتی کو نشانہ بنانے کا بھی بتایا۔ بولے، ان کے حکم پر بین الاقوامی پانیوں میں 3 منشیات سمگلرز کو مارا گیا، دہشت گرد منشیات منتقل کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ملک میں بائیں بازو کے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ ریاست ٹینیسی میں جرائم کی روک تھام کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ دنیا کو اب اسرائیل کا راستہ روکنا ہوگا۔ اسرائیلی حملوں کی صرف مذمت کافی نہیں، واضح لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ بولے، اسرائیل کا ایک خود مختار ملک پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ غزہ، لبنان، شام اور یمن کے بعد قطر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ بطور ایٹمی ریاست پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ہمیشہ بہترین راستہ ہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا، بھارت کے ساتھ جنگ میں سیز فائر کا پاکستان نے نہیں کہا۔ ہماری افواج اور دفاعی صلاحیت مضبوط ہے، چھوٹا ملک ہو یا بڑا، کسی کو پاکستان کی خود مختاری چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ادھر پاکستان کی درخواست پر UN انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ قطر پر اسرائیلی حملہ اور اس کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیل کا دوحہ پر حملے سے 50 منٹ پہلے امریکہ کو آگاہ کرنے کا انکشاف۔ امریکی میڈیا نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ قطر پر حملے کی پیشگی اطلاع ٹرمپ کو دی گئی۔ پہلے سیاسی سطح پر بات ہوئی، پھر فوجی حکام کے ذریعے معلومات فراہم کی گئیں۔ اگر ٹرمپ مخالفت کرتے تو اسرائیل حملہ روک سکتا تھا۔ تاخیر سے بتانے کا کہہ کر امریکہ صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے مطابق میزائلوں کی فضا میں جانے کے بعد امریکہ کو مطلع کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے سہ ملکی دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کل سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وزیر اعظم برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ برطانوی حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ 22 ستمبر کو نیو یارک میں فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت ہوگی۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں ملاقات متوقع۔ پاک بھارت جنگ، ایران اسرائیل کشیدگی، اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل۔
بلوچستان کے علاقے شیرباندی کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب IED دھماکہ، پاک فوج کے 5 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد، لانس نائک خان محمد، سپاہی محمد ظہور شامل۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ شہداء کی قربانیاں پاک فوج اور قوم کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کیچ میں شہید پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت۔ بھارتی ٹیم کے منفی رویے پر میچ ریفری کی بھرپور سہولت کاری۔ پاکستان نے ایشیا کپ کے میچ ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ میچ ریفری کو نہ ہٹایا تو پاکستان ایونٹ کے مزید میچ نہیں کھیلے گا۔ PCB کا میچ ریفری کے رویے پر ICC کو خط موقف اختیار کیا کہ اینڈی پائی نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ میچ ریفری نے پاک بھارت میچ سے پہلے پاکستانی کپتان کو ہاتھ نہ ملانے کا کہا تھا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ٹویٹ کیا کہ میرے لیے ملک کی عزت سب سے اولین ہے، ملک کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ملک میں مانسون کا 11واں سپیل برسنے کو تیار۔ آج سے 19 ستمبر تک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، لاہور، مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم، آزاد کشمیر اور بالائی علاقوں میں بارش متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ ادھر سوابی اور گردونواح میں علل صبح طوفانی بارش۔ ژالہ باری کے باعث فصلوں کو نقصان۔ نشیبی علاقے بھی ڈوبے رہے۔ صبح سویرے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ پنجاب میں دریا چناب اور ستلج کی تباہ کاریاں۔ جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد کے مزید درجنوں علاقے زیر آب۔ سینکڑوں افراد سیلاب میں پھنس گئے۔ احمد پور، شرقیہ میں دریا ستلج کی تباہ کاریاں جاری۔ سینکڑوں مکانات زمین بوس، بستیاں ویران ہو گئیں۔ متاثرین کا امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ عارف والا سیلاب زدہ دیہات میں بجلی کی فراہمی تاحال معطل۔ وہاڑی میں سیلاب متاثرین بنیادی سہولیات سے محروم، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ مرید کے 21 سرحدی دیہات سیلاب کی زد میں آگئے۔ کروڑوں روپے کے دہان کی فصل، جانوروں کا چارہ اور گندم بھی تباہ ہو گئی۔ NDMA کی جانب سے امدادی آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ کے لیے مزید 5000 خیموں کی فراہمی۔ پنجاب کو فراہم کیے گئے 2215 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں، پانی کے فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ اور پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں شامل۔ اسرائیل عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ انتہا پسند وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعتراف۔ کہا بڑھتی ہوئی عالمی پابندیوں اور ہتھیاروں کی بندش کے باعث اسرائیل کو دفاعی صنعت میں خود کفیل بننا ہوگا۔ نیتن یاہو نے یورپ میں مسلم آبادی میں اضافے اور مغربی میڈیا پر اسرائیل کی مخالفت کو بڑا خطرہ قرار دیا۔ ادھر برطانوی حکومت نے اسرائیل کو رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز میں شرکت سے روک دیا۔ وزارت دفاع نے واضح کیا کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی انسانی قانون کے منافی ہیں۔ اسپین نے اسرائیلی کمپنی کے ڈیزائن کردہ راکٹ لانچرز کی خریداری کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ انسداد منشیات کے عالمی معاہدوں کی پابندی میں ناکامی۔ امریکہ نے افغانستان، کولمبیا، بولیویا اور وینزویلا کو پابندی پر عمل درآمد میں ناکام ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا۔ کولمبین صدر نے امریکی اقدام کو سیاسی اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ کہا واشنگٹن نے منشیات مافیا کے خلاف آپریشن میں دی گئی قربانیوں کو نظر انداز کیا۔ عدالتی محاذ پر ٹرمپ کی ایک اور ناکامی۔ وفاقی اپیل کورٹ نے گورنر فیڈرل ریزرو بورڈ لیزا کوک کی برطرفی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ صدر ٹرمپ کا اقدام لیزا کوک کو حاصل آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگی، چین کا فلپائنی بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کا دعویٰ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین اور فلپائن کے درمیان اسٹریٹجک سمندری علاقے میں کافی عرصے سے کشیدگی جاری ہے۔ ایشیا کپ میں شری لنکا کی ایک اور جیت۔ ہانگ کانگ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لنکن بیٹرز نے 150 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ پیتم نسان کا 68 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ ایک اور میچ میں متحدہ عرب امارات نے عمان کو 42 رن سے شکست دی۔ میگا ایونٹ میں آج بنگلہ دیش اور افغانستان آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ رات 7:30 بجے ابوظہبی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
ایشیا کپ کے ہر میچ پر 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، سابق کرکٹرز کے ایک اور مارکہ میں قومی ٹیم کو مفید مشورے، ٹیموں کی مجموعی کارکردگی اور کھلاڑیوں کی انفرادی پرفارمنس پر سیر حاصل گفتگو، کون سی ٹیم ایونٹ کے فائنل میں پہنچے گی، کون کٹوائے گا گھر واپسی کا ٹکٹ، ماہر کرکٹ مبصرین بتا رہے ہیں ہر میچ سے پہلے کرکٹ کا احوال، 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ فائنل تک جاری رہے گا۔